بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس بزنس پوائنٹ پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کی 60% آبادی یعنی پاکستان کے 60% لوگوں کے لیے 5 بہترین بزنس آئیڈیاز۔ نوکری صرف گھر پالتی ہے جبکہ بزنس اور کاروبار نسلیں پالتا ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سماعت کے بعد آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی اپنے اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے میں اس بات سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ نوکری صرف گھر پالتی ہے جبکہ بزنس اور کاروبار نسلیں پالتا ہے۔ آپ مختلف احادیث و روایات جو ہے مختلف لوگوں سے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق جو ہے اس کے جو 9 حصے ہیں یہ کاروبار اور تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جبکہ نوکری کے اندر غلامی کے اندر صرف 1 حصہ رزق کا رکھا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے آپ اپنے ارد گرد ماحول کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص نوکری پیشہ ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی جو رقم ہوتی ہے وہ مہینے کی پہلی 10 تاریخوں سے اوپر نہیں جاتی، جبکہ جو بزنس کرنے والے کاروباری لوگ ہیں مہینے کے 30 دن ان کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، اور جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ صرف گھر اس طریقے سے پالتے ہیں کہ ان کی جو نوکری کی جو تنخواہ ہے مہینہ وائز جو ان کو ملتی ہے اس سے وہ اپنے گھر کا جو خرچہ ہے وہی چلاتے ہیں۔ کوئی بہت اچھا چلا لیتا ہے تو کوئی گزارا کر لیتا ہے، جبکہ جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے گھر کو بھی چلاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی بہت ساری اچیومنٹ، بہت ساری خواہشات وہ اس اپنے کاروبار اور تجارت سے مکمل کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جائیداد خریدتے ہیں، مارکیٹیں بناتے ہیں، پلازے بناتے ہیں، اور سائیڈ جو بزنس ہے باقی جو اپنی زندگی کی اچیومنٹ ہے وہ پوری کر لیتے ہیں۔ ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کے بچوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو نوکری پیشہ افراد ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھا جی جو دوسرا پوائنٹ تھا جو میں نے اپنے تھم نیل کے اندر لکھا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ پاکستان کی وہ 60% آبادی کون سی ہے اور کون سے وہ کاروبار کر کے بہترین انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو گاؤں اور دیہات کی آبادی ہے یہ تقریباً پاکستان کی 60 سے 70% آبادی ہے، یعنی پاکستان کے 60 سے 70% جو لوگ ہیں وہ گاؤں دیہات اربن ایریاز کے اندر رہتے ہیں، جبکہ باقی جو 30% لوگ ہیں وہ صرف شہری لوگ ہیں۔ تو زیادہ جو آبادی ہے ان کے لیے 5 بہترین بزنس آئیڈیاز میں نے یہاں پر نقل کیے ہیں، یہاں میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ نے مکمل سننے ہیں۔ اور یہ جو 5 بزنس آئیڈیاز ہیں یہ یوں سمجھے کہ میری آئندہ کی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، کیونکہ انہی 5 بزنس سے متعلق میں مکمل ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہر کاروبار کو بیان کروں گا، کیونکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام کاروبار کو اس کی مکمل تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو ہر کاروبار سے متعلق میں ڈیٹیل کے ساتھ آئندہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔ تو چلتے ہیں جو سب سے پہلے جو کاروبار ہے وہ کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو بزنس آئیڈیا ہے، جو کاروبار ہے، وہ ہے بکریوں کا فارم بنا سکتے ہیں آپ۔ بکریوں کا فارم، بکریوں کی کون سی قسمیں ہیں؟ بے شمار بکریوں کی قسمیں ہیں جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ نے فارم کس طریقے سے بنانا ہے، کتنی بکریوں سے سٹارٹ کرنا ہے، بکریوں کا فارم کس طریقے سے بنانا ہے، ان کی خوراک کیا ہوگی، ان سے متعلق مکمل ڈیٹیل اور جو تفصیل ہے وہ آئندہ کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ بہرحال بکریوں کا فارم بنا کر آپ بہترین قسم کی انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان اور منافع بخش کاروبار ہے پاکستان کی 60 سے 70% آبادی کے لیے۔ اب دوسرے نمبر پر کون سا کاروبار ہے جو پاکستان کی 60 سے 70% آبادی آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے؟ وہ ہے مرغیوں کا فارم، اور خاص طور پر دیسی مرغیوں کا فارم۔
یہ فارم آپ بنا کر کتنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، کون کون سے پرپز کے لیے یہ فارم آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ گوشت کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، کیوں دیسی مرغیوں کا جو گوشت ہے وہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ دیسی مرغیوں کے انڈے ان کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے، خصوصی طور پر سردیوں کے اندر بہت زیادہ ان کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوقیہ طور پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے دیسی اس کو اصیل مرغے اور مرغیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مہنگے بکتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو کاروبار ہے وہ ہے ڈیری فارم بنانا۔ آپ گائیوں کا فارم بنا سکتے ہیں، بھینسوں کا فارم بنا سکتے ہیں، پھر اس فارم کو آپ مختلف طریقے سے جو ہے کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی بچڑیاں لا کر پال کر ان کو بڑی گائے بنا کر بیچ سکتے ہیں، یا بڑی گائے لا کر دودھ کے پرپز کے طور پر ان کو رکھ کر دودھ ان کا سیل کر کے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ گوشت کے لیے آپ بچڑے پال سکتے ہیں اور پھر ان کو آگے سلاٹر کمپنیوں کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کاروبار بھی مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کاروبار کی بھی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل، مکمل جو ہے ویڈیوز میرے اس چینل پر انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی۔ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور چوتھے نمبر پر یہ لوگ کون سا کاروبار کر سکتے ہیں؟ اجناس کا کاروبار۔ اجناس مطلب گندم، باجرہ، جوار، مونگ پھلی، سرسوں، یعنی یہ جو جتنی بھی اجناس ہیں جن کو شہروں کے اندر بیٹھی ہوئی آڑتی دیہاتی لوگوں سے لیتے ہیں اور پھر بہت زیادہ ان سے نفع کماتے ہیں۔ تو دیہات اور گاؤں کے اندر جو دیہاتی لوگ خود ہیں وہ بھی اس کاروبار کو دیہات کے اندر کر سکتے ہیں اور ان کی طرح بہت زیادہ ان سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کاروبار سے متعلق بھی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ویڈیوز اسی میرے چینل پر اپلوڈ ہوں گی۔ اور آخر کے اندر ایک کاروبار ہے جو شہروں کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن دیہاتوں اور گاؤں کے اندر بہت اچھے طریقے سے لوگ اس سے بھی نفع کما سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جنرل سٹور کے طور پر ایک اپنا سٹور کھول سکتے ہیں، دکان کھول سکتے ہیں جس کے اندر کریانہ وغیرہ کا مکمل جو سامان ہے وہ رکھ سکتے ہیں، بچوں کے جو ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، عورتوں کے کپڑے اور مردانہ کپڑے بھی یہ آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ گاؤں اور دیہات کے جو لوگ ہیں انہی چیزوں کے لیے وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو جب آپ اسی ریٹ پر، مناسب ریٹ پر آپ گاؤں اور دیہات کے اندر یہ کاروبار شروع کر دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس سے انکم جنریٹ ہوگی۔ بہرحال یہ تھے جی وہ 5 کاروبار، 5 بزنس آئیڈیاز جن پر آپ عمل کر کے، جن کو شروع کر کے، سٹارٹ کر کے آپ بہترین نفع کما سکتے ہیں، اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں۔ میرے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کریں۔ باقی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ جو 5 کاروباری آئیڈیاز میں نے آپ کو دیے ہیں ان پر مکمل ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آئندہ ویڈیوز آئیں گی۔ جزاکم اللہ الخیر۔